اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے آسمانوں میں اللہ کے ایک محبوب بندے کا چرچا مشہور تھا۔ فرشتوں کو سبق سکھانے والا استاد جسے اللہ نے بہت اونچا مرتبہ دیا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے دشمنی کر لی اور اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پر دو قسم کے مخلوق رہتے تھے، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے، جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی ان کی اولادیں ہوتی تھیں۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے، جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی تھی۔ خدا نے انہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تاکہ اپنے خالق و مالک کو جانیں، اس سے خوش ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کی عبادت کریں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر بلا شک و شبہ کے ایمان لائے۔ انہی مخلوق میں ایک خاص ہستی جس کا نام عزازیل تھا، اسے اللہ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابا آدم تھا۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی عورت جن ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی بہت ساری اولادیں ہوئی۔ شروع میں تو یہ جنات قوم اللہ کے فرما بردار تھے، لیکن بہت جلد یہ نافرمان ہو گئے، اور جب ان کی برائیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو بہت سارے جنات مر گئے۔ اس بیچ جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا بہت ہی لمبا چوڑا اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح طاقتور جن تھی، اور اس نے اپنی پوری قوم پر اپنا دبدبہ بنا رکھا تھا، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کی عزت کیا کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنی ماں اور باپ دونوں کی خوبیاں موجود تھی، یعنی وہ بہت ہی بدماش، دھوکے باز، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات بدماش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین کانپ اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان بدماش جنات کو مار ڈالو۔ لہٰذا اس کائنات میں یعنی اس یونیورس میں پہلی خونی جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتوں کے آگے وہ ہار گئے۔ فرشتوں کا وار ان جناتوں پر اس طرح پڑتا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے بیچ عزازیل کے ماں باپ مارے گئے، اور قوم جنات کے بدماش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی اچھی پرورش کرو اور سکھاؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی پرورش بہت اچھی طرح سے کی، عبادت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا بہت خاص بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا اور عبادت کرنے والا تھا، جس میں اس کا کوئی مثال نہ تھا، اور اللہ نے اس کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی تھا، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو پڑھاتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کو اچھی طرح پتا تھا
کہ یہ اصل میں شیطان ہے اور یہ کچھ وقت کے بعد ذلیل ہوگا اور اپنے انجام سے بے پرواہ اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس لکھاوٹ کو پڑھنے کے بعد عزازیل تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جس کو ہر نعمت دی جائے گی مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر وقت اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ شیطان کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی ہمت کرے گا۔ اس ڈر سے وہ اور زیادہ عبادت اور توبہ کرنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہا ہے جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک کسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب ان کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو جاری کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر جھگڑا فساد کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، اور تم ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ۔ ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھگائے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی ہزاروں سال کی عبادت بیکار ہو گئی اور اسے آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر یا سیٹن کہا گیا ہے۔ پرانے زمانے سے ہی ایک الگ مذہب اور گروہ اس شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ معاذ اللہ، وہ عزازیل کو ایک بڑا طاقتور سمجھ کر خدا کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو شیطنسٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے
اور دوسرے سور پھونکنے کا وقت ہے جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق محشر کے دن خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے چاہنے والوں سے اعلان کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو، اور وہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو کوسو۔ اب میں تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کی وجہ جلن تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا گھمنڈ تھا کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ صرف اس ایک سجدے سے انکار کی بات نہیں تھی، بات اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ ابلیس نے دل ہی دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس بڑی شرک کے نتیجے میں ابلیس قیامت تک رسوا اور لعنتی ہوا اور انسانوں کو بھٹکانے کی آزادی ملی۔